اہل وطن سلام۔ تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کے لیے لکھی گئی تحریک کے بانی رضاکار کی 14 کتب میں سے پہلی کتاب دھرتی جائے کیوں پرائے سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ یہ اقتباس دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب کی 20 جنوری 1948 کو پنجاب اسمبلی میں کی گئی تاریخی تقریر اور اس پر درختوں کے نوحے پر مبنی ہے۔ یہ اقتباس کتاب کے ایک باب نغمہ مرگ سے لیا گیا ہے۔ سنیے اور اس تاریخی دستاویز کے مدرجات کو شیئر بھی کریں۔ نغمہ مرگ دیوان بہادر ایس پی سنگھا کی پنجاب اسمبلی میں مورخہ 20 جنوری 1948 کی ایک یادگار تقریر پر درختوں کے نوحے۔ حضور والا آنریبل وزیر خزانہ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے جس میں اقلیتوں کے تحفظ کے متعلق یہ شاندار الفاظ ہیں: A happy and dignified life to our minorities who are first responsibility before God and man۔ اگر میں اس قسم کے بیانات اور ایشورنس وعدوں کے باوجود کوئی رو نہ رہوں تو اسے نکتہ چینی نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی میری باتوں سے کوئی غلط فہمی پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ میرا نظریہ بادنی تغیر غالب کے اس شعر سے واضح ہو سکتا ہے۔ منظور ہے گزارش احوال واقعی، مد نظر کسی کی شکایت نہیں مجھے۔ حضور والا اگرچہ اس قسم کے اظہار خیال سے مجھے شرم تو ضرور محسوس ہوتی ہے، تاہم اپنے فرض کے پیش نظر جو کچھ پیش کروں اسے محض شکایت پر ہی محمول نہ کیا جائے، کیونکہ میں تو اسے ایک گھریلو شکوہ سمجھ کر پیش کر رہا ہوں۔ گھریلو زندگی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اگر خاندان کا فرد اعلیٰ بچوں میں کوئی چیز تقسیم کرتے وقت کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے دے تو جس طرح بچوں میں پورا حصہ لینے کے لیے بے تابی اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت ہمارے فرقے کی یہی حالت ہے۔ جب اندر سنگھا صاحب یہ تقریر کر رہے تھے تو باہر درختوں کا جھنڈ ان کی تقریر کو بڑے دھیان سے سنتا تھا، اور مستقبل کا درخت ساتھی درختوں سے کہتا: آج بڈھا شیر بہت کچھ بولے گا، دھیان سے سننا۔ ایک تو نئی نئی اسپیکری چھنی ہے، اس کے علاوہ بھی بڑا دکھا ہوا ہے۔ اس تقسیم میں جہاں لاکھوں سانحات ہوئے ہیں اور کئی گھر اجڑے ہیں، لوگوں نے اجداد کی قبریں چھوڑیں، عزتیں لٹیں، لاکھوں جانیں قربان ہوئیں، وہیں سنگھا کے ہم مذہب ہم وطنوں کو بظاہر تو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ جو جان لیوا زلزلہ آیا تھا اس کے بعد کے اثرات ان کی بھی روحوں کو گھائل کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کی چوٹیں گجی اندرونی ہیں، جو کسی امرتا پریتم، سعادت حسن منٹو اور خشونت سنگھ اور دیگر بڑے ادیبوں اور شاعروں کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن ان کی چوٹیں بڑی ہی گجی، کیسی کمال کی گجی چوٹیں ہیں جو صدیوں سے ان کی روحوں کو تار تار کرتی ہیں۔ اور حالیہ سماجی تیرگی دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزید ان کی روحوں کو لیرو لیر کرتی رہیں گی، اور تہذیب یافتہ سماج کے ٹھیکیدار جب اپنی مرضی ان کے اندرونی زخموں کو جانے انجانے کھرچتے رہیں گے اور ان خاک نشینوں پر ذلت نما رفتیں پانے والے سالوں ان کے دکھوں کا کوئی مستقل حل نہ پیش کر سکیں گے، اس میں آپ کا یا ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ اس انقلابی زمانے کے نتائج ہیں۔ جب مستقبل کا درخت خاموش ہوا
اندر سنگھا صاحب نے بیچارگی سے یہ جملہ کہا تو دانش کا درخت خالص کلندری شان سے مفکرانہ ٹھہراؤ سے بولا، ساتھیو، ایسے تاریخ ساز واقعات اور انقلابی زمانے کئی لوگوں کے لیے رفتیں اور کئیوں کے لیے ذلتیں لاتے ہیں، اور سنگھا کو یہ ادراک ہے۔ حضور والا ذرا غور فرمائیں کہ ان سکھوں نے کیا حماقت کی ہے کہ سال ہر سال اس صوبے میں بسر کرنے کے بعد یک لخت اسے چھوڑ دیا اور ہمارے لیے مصیبت کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ ہمارے فرقے کی تفصیلات شاید حکومت کو بہتر طور پر معلوم ہو، مگر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ صوبے میں ہمارے ساتھ 60,000 خاندان یعنی 2 لاکھ سے زیادہ افراد ایسے ہیں جو سکھوں کے سیپی یا آتھڑی تھے، مگر گڑبڑ کی وجہ سے اب بے گھر ہو گئے ہیں۔ ان میں سے بعض تو حصے پر، اور اسی طرح جن کے پاس 1 یا 2 حل تھے یا اپنے مویشی نہ تھے، وہ بھی مناسب شرائط کے تحت کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کسی کو پیداوار کا 1/6 حصہ اور کسی کو 1/4 اور کسی کو 1/3 ملتا تھا۔ بعض آتھڑی پر بھی کاشت کرتے تھے، غرض یہ کہ کاشتکاری کے ذریعے یہ لوگ اپنی گزر اوقات کرتے تھے۔ جوان گسیلا درخت یہ سن کر غصے سے بولا، یہ جو انہیں دین محبت کی طرف لائے تھے، ان کو یہ آتھڑی سیپی کرنے والے 60,000 خاندان کھیت مزدور نظر نہیں آتے تھے؟ ان سے یہ نہیں آباد ہو سکے اپنی ہزاروں سال پہلے چھینی گئی زمینوں پر، جس طرح انہوں نے وطن کے غداروں کو، حب الوطنی آزادی کے متوالوں کی جانوں کے سودے وٹے کرنے والوں کو لاکھوں ایکڑ اراضی دی تھی۔ اگر حکومت برطانیہ تھوڑی سی اور کوشش کرتی تو جس طرح گورے حکمرانوں کے ساتھ آنے والے صوفی منش مسیح کے سچے پیروکار مشنریوں نے برے صغیر کے پسے ہوئے 9 مسیحوں کو پنجاب بھر سے اکٹھا کر کے جنوبی پنجاب، ساہیوال، فیصل آباد، پنجاب کے دیگر علاقوں میں 25 اور 12 ایکڑ زمین دے کر ماڈل گاؤں بنا کر آباد کیا۔ اسی طرح یہ ان 60,000 گھرانوں کا بھی بندوبست نہیں کر سکتے تھے؟ اگر پاکستان بھر میں یہ 53 گاؤں، جن میں سے 47 پنجاب میں اور 6 سندھ میں آباد ہو سکتے تھے، تو کوئی 150 گاؤں اور آباد کر لیتے۔ کشمیر سے بنگال تک کا انتظام منظم طریقے سے چلا سکتے تھے، لیکن یہ 60,000 گھرانے ان سے آباد نہ ہو سکے جن کے لیے یہ سنگھا صاحب آج بھیک مانگتا ہے۔ حضور والا سکھوں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنے مالکوں کی زمینیں سنبھال لیں اور پاکستان کو بہت دعائیں دی۔ یہاں پہنچ کر جب سنگھا صاحب سانس لینے کو رکے تو ماضی کا درخت تلخی سے بولا، زور کو سلام ہے، سکھوں کے لیے یہ زمین آسمان سے نہیں اتری تھی، انہوں نے بھی زور بازو بلکہ سکھا شاہی سے ہی چھینی تھی۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ان کی آنکھیں جلد ہی کھل گئیں۔ مہاجرین کی آمد پر زمین ان کو تقسیم ہونی شروع ہو گئی۔ ایک خاندان کو 6 سے لے کر 8 کلے تک زمین دی گئی، مگر یہ لوگ جو پہلے سکھوں کی زمین پر آباد تھے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے، تقسیمیں مذکورہ کے سلسلے میں بالکل نظر انداز کیے گئے ہیں، اور تھوڑی بہت زمین جو ان کے پاس موجود تھی وہ بھی مہاجرین کو دے دی گئی ہے۔ مہاجرین کے پاس زمین اتنی کم ہے کہ کھیتی باڑی میں مددگاروں کی ضرورت نہیں۔ اب وہ بیچارے مسیحی جو عرصہ دراز سے زمینوں پر آباد تھے اور کاشتکاری کرتے تھے، مہاجرین کی بحالی کے سلسلے میں بالکل بیکار ہو گئے ہیں۔
ان کے لیے نہ تو کوئی گزارا کی صورت ہے اور نہ ہی کوئی پرسان حال ہے۔ انہوں نے جو فصلیں گڑبڑ سے پہلے کاشت کی ہوئی تھیں، ان میں سے بھی انہیں کوئی حصہ نہیں دیا گیا، اور حکومت کے اہلکاروں نے ان فصلوں کی فروخت سے وصول شدہ رقم یا تو بیت المال وغیرہ میں دے دی یا مہاجرین کو تقسیم کر دی۔ مگر جب یہ چیز ان کے نوٹس میں لائی گئی تو انہوں نے فوراً حکم جاری کر دیے کہ جن کھیتوں میں عیسائی کاشتکاروں نے ہل جوتا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور میں ان کی اس داد رسی پر بہت خوش ہوا۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ ان پختہ فصلوں کو نیلام کیا جائے، ان میں بھی عیسائیوں کا مناسب حصہ ویسے کا ویسا ہی قائم رہے۔ خیر، یہ اصول طے ہو جانے کے بعد میرے فرقہ کے لوگ بہت خوش ہوئے، بعض اب بھی حصے کے لیے روتے ہیں، خاص کر نیلامی کے سلسلے میں، لیکن یہ داد رسی کم رہی ہے، سو ہمیں کوئی خاص شکایت نہیں۔ لیکن حضور والا، اسی ضمن میں ایک خاص چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ فصلیں اور یہ تھوڑا بہت روپیہ کب تک ان کے لیے کافی ہوگا؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ اس کے ختم ہونے پر کیا ہوگا اور ان غریبوں کا کیا بنے گا۔ اس وقت یہی ایک مسئلہ ہے جو ہماری توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس معاملے کی طرف فی الفور توجہ دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایوان ہذا کو بالعموم اور حکومت کو بالخصوص اس حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا فیصلہ آج جلد از جلد کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں گے تو آپ خود ہی فرمائیں کہ وہ لوگ اپنے بال بچوں سمیت کیا کریں اور کہاں سے کھائیں۔ یا تو آپ صاف جواب دے دیں اور کہہ دیں کہ فی الحال ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس حالت میں ہمارے لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو گڑھے کھود کر ان کو زندہ دفن کر دیں، یا کھانے پہننے اور رہائش کی کوئی سبیل نہ ہونے کی بنا پر انہیں مہاجرین کے کیمپوں میں بھیج دیں۔ یہ سن کر جوش سے بھرے درخت کو ذلت کا احساس ہوتا اور اپنے ساتھی رکھوں سے کہتا، یہ کیا کرتا ہے بوڑھا شیر، انہیں کیوں نہیں بتاتا یہ بھی بچے ہیں اس دھرتی کے اور اس ریاست کے شہری ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ غسیلہ درخت بزرگ درختوں کو کہتا، اے عقل و دانش والے بابے درختوں، کیا یہ وہی عظیم رہنما ہے جو بیک وقت ماہر تعلیم، ماہر قانون، سپاہی، سیاسی اور سماجی رہنما ہے، جس نے 20 نومبر 1942 کو لارنگ ہوٹل میں دعوت استقبالیہ میں آج سے قائد اعظم میرے قائد ہیں کا نعرہ لگایا تھا اور پھر ساری عمر اس پر قائم رہا؟ پھر 21 نومبر 1942 کو پنجاب یونیورسٹی کی تقریب میں پاکستان کی جنگ قائد کے سنگ کا تاریخی نعرہ لگایا تھا، اور پھر یہ جنگ پاکستان بننے تک قائد کے سنگ لڑی۔ کیا یہ وہی غیر منقسم پنجاب اسمبلی کا آخری اسپیکر ہے جس نے 23 جون 1947 کو قائد سے کیے گئے اپنے وعدے کی بنیاد پر اپنے دیگر دو ساتھیوں سمیت پنجاب کی تقسیم کے خلاف مسلم لیگ کے موقف کی حمایت میں ووٹ ڈالا تھا؟ اور پھر ماسٹر تارا سنگھ کے غصے بھرے نعرے، جو مانگے گا پاکستان جائے گا قبرستان، کے جواب میں پاکستان بنائیں گے، سینے پر گولی کھائیں گے کا تاریخی نعرہ لگایا تھا۔ کیا یہ وہی شیر دل سنگھا ہے جس نے 25 جولائی 1947 کو جوائنٹ کرسچن بورڈ کے نمائندے کی حیثیت سے باؤنڈری کمیشن کے روبرو مؤثر اور مدلل انداز میں بتایا کہ پنجاب کے مسیحی مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لہٰذا پنجاب کے سرحدی علاقوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے وقت مسیحوں کی آبادی کو غیر مسلمان میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں شمار کیا جائے۔ بابو، کیا ہو گیا ہے؟ اس انقلاب نے اس کو
کیوں توڑ دیا ہے جس کے لیے یہ قائد اعظم کے ہراول دستے میں شامل تھا؟ کیا یہ ایسی صورتحال تو نہیں ہو گئی جس سے مستقبل کا شاعر محسن بھوپالی یوں بیان کرے گا: نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، آج یہ کیوں اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ زندہ درگور ہونے کی باتیں کرتا ہے؟ حضور والا، ایک اور اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں یہ ہے، بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان عیسائیوں کو بھی کسی نہ کسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کی طرف بھگا دیا جائے، مگر میں انہیں آگاہ کر دوں کہ ایسے لوگ اپنے ناپاک ارادوں میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی بھی حالت میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم بنیے کے بچے نہیں ہیں جو ایسی گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جائیں۔ ہم نے قائد اعظم کی دعوت پر پاکستان قبول کیا ہے۔ ہم پنجابی ہیں اور ہرگز بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس وزارت کے رحم پر یا اس ایوان کے بھروسے پر نہیں بلکہ اسلام کے رحم اور بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یقین واثق ہے کہ ہماری تکلیفیں عارضی ہیں۔ غسیلا درخت یہ سن کر اپنے ساتھی درختوں کو کہتا: جاؤ میرے بابے درختوں، اسے کہو ہم نے کہاں جانا تھا، اپنے اجداد کی سرزمین چھوڑ کر یہ نئی ریاست ہمارے ہزاروں سال پرانے وطن پر بن رہی تھی، پھر کیا ہم ان کے ساتھ جاتے جن کے اجداد نے ہزاروں سال پہلے دھرم کے جال میں پھانس کے ہمیں ہماری زمینوں پر اجنبی بنا کر چند مخصوص غلامی والے پیشے ہم پر تھوپ دیے؟ ان کے ساتھ جانا تھا ہمیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ جاتے؟ ان کے ساتھ تو ان کے ہم مذہب دلت اور شیڈول کاسٹ سندھ اور بنگال میں ان کے ساتھ نہیں گئے، بس پنجاب میں پہاڑ کے ساڑ کے نیچے میں، ساڑ کے نتیجے میں شمال کے عذاب سے پھیلنے والی شدت پسندی کی وجہ سے یہاں سے بھاگے ہیں۔